بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ سنگین وارننگ ایک مرتبہ پھر، جو اب بھی نہ سمجھے تو اس کی عقل پر ماتم ہی کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فوج 9 مئی کو بھلا دے گی، متعدد ویڈیو میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری 2 سے زائد مرتبہ اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ 9 مئی والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن کچھ لوگوں کی عقل پر پردے پڑے ہیں، آنکھوں پر پٹیاں بن گئی ہیں، کانوں پر مہریں لگ گئی ہیں، تو ان کے حوالے سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی 263ویں، اس کے شرکاء کا جو اعلامیہ ISPR کی جانب سے سامنے آیا ہے وہ ان لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے جو اس وقت بھی ملک میں احتجاج، عدم استحکام، انتشار کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، آگے ان کی مرضی۔ اس کے مدرجات، میں کچھ مدرجات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ انٹر سروسز، یہ انہوں نے کہا کہ جی 263ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں شرکاء نے اعادہ کیا کہ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داران کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اعظم کے عزم کے مطابق 9 مئی کے منصوبہ سازوں سہولت کاروں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ یہ وزیر اعظم نے 1 روز پہلے، 2 روز پہلے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد قومی اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب میں یہی کہا تھا، اور اس کی تصدیق یا اس کی تائید کر دی ہے جناب کور کمانڈرز کانفرنس نے، میں نے نہیں کی۔ کہا گیا کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے ملک میں امن و امان اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ فورم نے، یہ سنیے گا، اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نپٹے گی۔ جی ہاں، اشارہ کس کی طرف ہے؟ آپ سمجھدار لوگ ہیں کہ جو لوگ ملک میں عدم استحکام یا انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف نے کور کمانڈرز کو دہشت گردی، عسکریت پسندی کے خلاف حاصل شدہ اہداف کے فوائد کو مستحکم کرنے کی ہدایت کی۔ آگے بھارت، وہی مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے اس میں بات ہوئی۔ پھر کہا گیا کہ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مینڈیٹ کے مطابق تمام تر مشکلات کے باوجود محفوظ ماحول مہیا کرنے پر فورم نے سول انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہا۔ فورم نے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق عام انتخابات 2024 کے انعقاد کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا، اور اس سے زیادہ افواج پاکستان کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ بات بھی اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ فورم نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا، یہ بھی غور طلب بات ہے۔ یہ آپ ذرا دیکھیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، کس کی ایما پر ہو رہا ہے۔ آج ایک تعلقی کا بھی اعلان کیا، خیر PTI نے اپنے یوٹیوبر سے، کہ کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی عناصر سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹس یعنی حصے مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ فورم نے کہا کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ گڈ گورننس، معاشی بحالی، سیاسی استحکام اور عوامی فلاح و بہبود جیسے حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے ایسے مفاد پرست عناصر کی پوری توجہ اپنی ناکامیوں کو پس پشت ڈال کر سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے پر مرکوز ہے۔ اپنی ناکامیوں کو
کون ناکام ہوا؟ یہ اس ملک کو اس حال میں کس نے پہنچایا؟ جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف نے، اور اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فورم نے اس بات پر زور دیا کہ غیر آئینی اور بے بنیاد سیاسی بیان بازی اور جذباتی اشتعال انگیزی کا سہارا لینے کے بجائے ثبوت کے ساتھ مناسب قانونی عمل کی پیروی کی جائے۔ ثبوت ہیں تو عدالت میں لے کر جائیں اور سڑکوں کو گرم کرنے کی باتیں چھوڑ دیں، احتجاج چھوڑ دیں، ورنہ کیا ہوگا؟ کالیا تیرا کیا بنے گا؟ فورم اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ جمہوری استحکام ہی ملک کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جناب فوج آ جائے گی ہم کچھ کریں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جمہوری، یہ خوش آئند بات ہے کہ جمہوری استحکام ہی ملک کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ فورم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ عسکری قیادت چیلنجز اور خطرات سے پوری طرح باخبر ہے اور پاکستانی عوام کی حمایت کے ساتھ ساتھ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ فورم نے سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے، سماجی اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں حکومت کو مکمل تعاون فراہم کرنے کا اعادہ کیا اور کہا کہ سمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، بجلی چوری، ون ڈاکومنٹ رجیم اور تمام غیر قانونی تارکین کی باعزت اور محفوظ وطن واپسی سمیت تمام غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے میں بھرپور مدد فراہم کی جائے گی۔ سمجھ آئی بات کہ جناب اب وہ نہیں ہوگا جس کی یہ قوم عادی تھی۔ وزیر اعظم پاکستان کے عزم کے مطابق فورن نے اعادہ کیا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، یہ سنیے گا، منصوبہ سازوں کون؟ آپ سمجھتے ہیں۔ اشتعال دلانے والوں کون؟ آپ بہتر سمجھتے ہیں، جن کی ویڈیوز وائرل ہوئیں، جن کے میسیجز انٹرسیپٹ ہوئے، جن کی کالز ریکارڈ کی گئیں۔ حوصلہ افزائی کرنے والوں، یعنی 9 مئی کی حوصلہ افزائی کرنے والوں، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں، فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو یقینی طور پر قانون اور آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ میں کب سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ منتخب حکومت آ جائے، پھر آپ دیکھیے گا کہ 9 مئی کے تمام کرداروں، خواہ وہ کسی بھی عہدے پر فائز کیوں نہ ہو، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اگر موجودہ حکومت یہ نہیں کرے گی تو اس کا خمیازہ بھی بھگتے گی۔ فورم نے اعادہ کیا کہ اس سلسلے میں مسخ شدہ ابہام اور غلط معلومات پھیلانے کی بدنیتی پر مبنی کوششیں بالکل بے سود ہیں، جو صرف مذموم سیاسی مفادات کے حصول کے لیے منظم مہم کا حصہ ہیں، تاکہ 9 مئی کی گھناؤنی سرگرمیوں پر پردہ ڈال سکے۔ یہ بات بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جناب یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اس میں ہم نہیں تھے، یہ انہوں نے خود کیا ہے۔ فورم نے پاکستان کے قابل فخر عوام پر زور دیا کہ وہ مثبت اور متحد رہیں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں دل و جان سے حصہ لیں۔ کانفرنس کے شرکاء نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاک فوج پائیدار استحکام، خوشحالی اور سلامتی کے سفر میں قوم کا دفاع اور خدمت ہر ممکن طریقے سے جاری رکھے گی۔ آرمی چیف نے فیلڈ کمانڈرز آپریشن کے دوران پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاری اور حوصلہ افزائی کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے اور فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر زور دیا۔ یہ تو چلیں عسکری باتیں ہیں، اس سے عوام کو اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن جو کرکس آف دا میٹر، وہ غزل سناتے ہیں، کہتے ہیں حاصل غزل شعر ہے، جو حاصل گفتگو اور جو فیصلے کیے گئے ہیں ان میں ایک ہی فیصلہ ہے کہ 9 مئی والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ دوسرا، اس جمہوری حکومت کا ساتھ دیا جائے گا، آئین اور قانون کے مطابق حکومت کی ہر آئینی اور قانونی معاملے میں مدد کی جائے گی، معاشی استحکام ہو، سمگلنگ ہو، جو بھی، وہ آپ نے سن لیا ہے۔ اب اس سے آگے میں کیا کہوں؟ جو اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم دباؤ ڈالیں گے پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، سڑکیں گرم کریں گے، احتجاج کریں گے، تو پھر اب پتہ نہیں ان کو احمق کہا جائے، بے وقوف کہا جائے، ناسمجھ کہا جائے، سادہ کہا جائے۔ سادہ تو خیر وہ نہیں ہے، جو بھی آپ ان کو نام دے دیں، لیکن ہونا وہی ہے جس کا وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں، اب
آرمی چیف، کور کمانڈرز، پورے پاکستان کے کور کمانڈرز، فارمیشن کمانڈرز جہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں یہ فیصلہ آج پہلی مرتبہ یہ بات نہیں کی گئی میرا خیال ہے، اور نہ آخری ہوگی۔ یہ بات 9 مئی کے بعد کوئی درجنوں مرتبہ دہرائی گئی ہے، لیکن جو اب بھی نہ سمجھے وہ کھلاڑی نہیں، وہ انتہائی نالائق، نکما اور نااہل اناڑی ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔